آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ والے پاسے ٹر پے، اٹھ نو بلایا، اٹھ میرے آقا دے قدمہ دے اندر حاضر ہویا۔ میرے آقا نے اٹھ دے متھے دے اتے ہاتھ پھیریا۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا مخاطب ہوئے اٹھ دے مالک نال، کہن لگے تو اٹھ نال زیادتی کرنا ہے۔ اٹھ نے دسیا سونیا میرا مالک مینو چارہ تھوڑا پاندا ہے، میرا مالک میرے کولو کم زیادہ لیندا ہے، اج میں ایسے وجہ نال غصے دے اندر آیا وہاں، اج ایسے وجہ نال میں نکیل توڑا کے پج گیا۔ سونیا تواڈا حکم ہے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، اینو چارہ زیادہ پانا ہے، جنہ چارہ پاویں گا اتنا کم لینا ہے، ایسو زیادہ تینو کم لین دی اجازت کوئی نہیں۔ معلوم ہویا میرے مصطفیٰ نو اللہ نے قرآن دے اندر کھلے الفاظاں دے اندر میرے آقا دی عزت بیان کیتی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے محبوب اسی تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے اٹھ دے مالک نو کہہ دیتا سونیا ہون تسی مہربانی کر دیو، کہہ دے نقش نکیل تسی آپ ہی پا دیو، میرے بسوں گل باہر ہے۔ میرے آقا نے اشارہ کیتا، اٹھ نے ہمیں گردن سیدھی کیتی، میرے آقا نے آرام نال نکیل پائی دو دے حوالے کر دیتا۔ معلوم ہویا کہ جانور بھی میرے آقا دی محبت دے اندر گرفتار نے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، نبی کریم علیہ السلام دی رحمت بڑی بلند ہے۔ اللہ نے ہر شے واسطے رحمت بنا کے میرے مصطفیٰ کریم نو تحفے دے اندر سانو عطا کیتا ہے۔ پھر کہن والا کہندا ہے کہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ محدود جئی نبوت، محدود جئی چھوٹی جئی محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا، محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا، ہر بشر دا نبی ہے، ہر بشر دا نبی ہے، جنات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ والبصیر۔ افلا تتفکرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آئے تو کیراں ہو گئیاں نے. 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 کہ اج دستار لیراں ہو گئیاں نے. کہ اج دستار لیراں ہو گئیاں نے. نبی آئے تو کیراں ہو گئیاں نے. زباں تے آیا جد نام محمد. زباں تے آیا جد نام محمد. بہوں مٹھیاں تاثیراں ہو گئیاں نے. بہوں مٹھیاں تاثیراں ہو گئیاں نے. کہ اج دستار لیراں ہو
نبی آنا نہیں کوئی اور حاکم، نبی آنا نہیں کوئی اور عمر، محمد تے اخیراں ہو گیاں نے، محمد تے اخیراں ہو گیاں نے، نبی آئے تو کیراں ہو گیاں نے، کہ اج دستار لیراں ہو گیاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، بلندی عظمت شوکت جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک واسطے، کہ جس مالک لم یزل نے نبیاں دے امام نو اساں گناہگاراں واسطے رحمت بنا کے بھیجے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام نبیاں دے رسول، رسولاں دے رسول، حجر و شجر دے رسول، ملائکہ دے رسول، حشرات دے رسول، فرشتیاں دے رسول، اللہ دے رسول، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ حضرات محترم، انسان کسی بھی شے نو دور تو کھڑا ہو کے ویکھے، انہوں وہ شے بڑی سونی محسوس ہوندی ہے۔ کسی درخت نو ویکھ لو تو بڑا سونا محسوس ہوئے گا، کسی انسان نو ویکھ لو بڑا سونا محسوس ہوئے گا۔ اگر اس چیز کا صحیح مشاہدہ کیتا ہوئے نا تو انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے لوگ سوشل میڈیا تے زیادہ ایکٹیو رہندے نے، لیکن جیویں ہی بندہ اس دور تو ویکھی ہوئی شے دے قریب پہنچدا ہے تے بندہ وہ دے قریب پہنچ کے حیران ہو جاندہ ہے، بھئی اے شے میں دور کھڑا ہو کے ویکھ رہا سی، بڑی سونی سی، دل کردا سی دے قریب جائیے، تے ہن جدوں میں دے قریب پہنچیا اس شے دے اندر مینوں او کشش اور او خوبصورتی نظر نہیں آئی جیڑی دوروں نظر آ رہی سی۔ کسی بھی چیز نو ویکھو تے اسی طرح محسوس ہوئے گا۔ بدلاں نو ویکھو بڑے سونے لگدے نے، کسی دا مری یا آزاد کشمیر کوئی اتفاق ہویا ہوئے تے انہاں بدلاں نو نیڑے تو ویکھیا ہوئے تو انہاں نو زیادہ پتہ ہوئے گا۔ میں تے اتفاقاً مری دے علاقے سی تے میں بدلاں دے وچوں بھی ایک واری گزرے ہاں تے بس وہی پتہ لگا بھی یہ توند سی کہ بدل سی، داڑھی گلی ہو گئی سی۔ دور تو ویکھن نال بڑے سونے بڑے حسین لگدے نے، قریب تو ویکھن نال گل ہور ہوندی ہے۔ اے گل میں کیتی ہے ہر شے دی، لیکن میرے معزز سامعین کائنات دے اندر ایک ایسی ہستی بھی ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل تے ہاتھ رکھیا جے، میرے آقا نو جنہاں نے دوروں ویکھیا میرے آقا سونے نظر آئے،
جیویں ہی قریب آ کے میرے آقا دا دیدار کیتا میرے آقا اسی طرح حسین نظر آئے. اے اعزاز خوبصورتی دا اگر کسی نو حاصل ہے تو وہ نبیاں دے رسول اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاصل ہے کہ جس ذات دیاں تعریفاں اللہ نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے بیان فرمائیاں. کتے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرے ذکر نو اسی اونچا کر دیتا ہے. کسے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا اسی تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے. علماء دے کئی معنی کر دینے، میں اس معنی نو اس واسطے لے رہے ہیں کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ چل رہا ہے بھی اتنی خیر اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اندر موجود کیتی ہے، مصطفیٰ کریم نو عطا کیتی ہے کہ آقا علیہ السلام دی خیر دے اندر کائنات دا ذرہ ذرہ گرفتار ہے. جانوراں نو ویکھ لو، انساناں نو ویکھ لو، پرندیاں نو ویکھ لو، درختاں نو ویکھ لو، پتھراں نو ویکھ لو، میرے آقا دی محبت دے اندر ہر شے گرفتار نظر آندی ہے. میرے معزز سامعین، اگر کسی نے میرے آقا دے حسن نو دوروں ویکھیا میرے آقا تاں حسین، قریب آ کے ویکھیا میرے آقا دا حسن اسی طرح پورا. کسی نے میرے آقا دے اخلاق دی تعریف سنی ہے بڑا خوش ہوئے ہے، یار میں جا کے ویکھاں تے صحیح وہ جیدے بارے اتنی اچھیاں گلاں ہو رہی نے. جس طرح وہ تعریف سن کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے کول پہنچیا اسی طرح میرے آقا حسین. کسی نے میرے آقا دی رشتہ داری نبھان دا طریقہ سنیا بڑا خوش ہویا، قریب آ کے رشتہ نبھایا اسی طرح خوشی ملی. اللہ تو بعد کائنات دے اندر کوئی کامل اکمل اور مکمل ذات ہے تے آمنہ دے لال دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام دی آمد دے حوالے نال پچھلے 2 جمعے شاید 3 جمعے مسلسل چل رہے نے. میرے آقا دا ذکر ایک عبادت ہے، میرے آقا دا ذکر ایک عبادت ہے. اج میں کچھ گلاں گوش گزار کرنا چاہنا توڑے کہ میرے آقا نو اللہ نے جتھے خوبصورتی عطا کی تھی، جتھے میرے آقا نو ہر شے دے اندر بے مثال اور با کمال بنایا، اوتھے اللہ رب العزت نے میرے آقا نو معجزے بھی عطا کیتے نے. اکثر ساڑھے یار لوگ کہندے نے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلہ چو چشمے چلائے نے. آقا چلا سکتے تھان تے چلائے نے نا. میں ایک کہنا جیڑا نبی اللہ دے حکم تو بغیر پیدا نہیں ہویا، اعلیٰ مقام اللہ نے بنایا مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نال اونچا بنایا. اللہ سب تو بڑے نے. جدوں نبیاں دی عالم ارواح دے اندر میٹنگ رکھی نا تے تعارف کروایا بھی اے میرا مصطفیٰ ہے، اینو ویکھ لو کی مانا اعلیٰ مقام اللہ نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا. لیکن اس سے باوجود اگر آقا مختار کل ہوندے، اے گلہ میں قرآن دی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی. کوئی بریلوی بھائی اگر بیٹھا ہوئے نا میرے واسطے قابل احترام ہے، مسلک دی بنیاد تے میں کدی کسی نال نفرت نہیں کی تھی الحمدللہ، میں فخر نال کہنا، لیکن میری یہ گلہ سمجھنے دی کوشش کرنی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مختار کل ہوندے تے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ دا 1,26,000 انبیاء تو بعد آخری نمبر بنایا ہے. اگر اے چیز اے ونڈ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر ہوندی تے آقا چاندے
بھئی نمبر جو میرا سب تو اینڈ دے وچ رکھیا ہے، میرا تے مقام اونچا کر دیتا ہے اللہ نے، میں اینڈ دے اندر نہیں بلکہ آدم تو بھی پہلے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرمانے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ذرا لوگانو اعلان کر دیو نا، سونے اپنی نبوت والی زبان نال لوگاں دے نال مخاطب ہو۔ میرے آقا فرمانے نے اللہ کریم میں کی اعلان کراں، میں تے تیری مرضی تو بغیر بولدا کوئی نہیں۔ اللہ کریم مینوں حکم ہوئے کی اعلان کراں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کولوں کہلوایا، فرمایا آقا نو، فرمایا اے میرے محبوب کہہ دیو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک قل هل يستوي الأعمى والبصير، فرمایا افلا تتفکرون۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اے اپنے منن والیاں دسو نا، اپنے پیروکاراں دسو، اپنی نبوت والی زبان نال ارشاد فرما دیو نا، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ میرے آقا فرماندے نے اے لوگو سن لو، میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں، میں اپنی گل نہیں کر رہا۔ تیرا مولوی آکھے نہیں مصطفیٰ دے کول خزانے بھی ہے نے، میرے آقا نور والے نے، میرے آقا بگڑی بنان والے نے، لیکن میں اپنی گل نہیں کردا۔ اگر گل میری ہوئے میری گل نو ردی دی ٹوکری دے اندر سٹ دے، لیکن اگر گل اللہ دے قرآن دی آوے نا، پھر مسلمان دا اس گل تے سر جھکانا ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ نے میرے محبوب دے کولوں کہلوایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، اے لوگوں میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں، ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب، مینو غیب دا علم کوئی نہیں، غیب جانن والا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے نے لوگو میرے کول غیب دا علم بھی کوئی نہیں، میرے کول خزانے بھی کوئی نہیں۔ اگے فرمایا ولا اقول لکم انی ملک ولا اقول لکم انی ملک۔ سورۃ الانعام دی آیت دا حصہ پڑھ رہے ہیں، ولا اقول لکم انی ملک۔ میرے منن والے ہو، میرے غلاموں، میرے کول خزانے کوئی نہیں، میں انی ملک، میں نوری کوئی نہیں، میں نوری کوئی نہیں، ولا عالم الغیب، میرے کول غیب دا علم کوئی نہیں۔ اے 68 چک دی مسجد دا مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ او دا اعلان ہے جڑا عرشاں دا مالک ہے، جڑا فرشاں دا مالک ہے، جڑا نبیاں دا مالک ہے، جڑا ولیاں دا مالک ہے، جڑا شیاطین دا رب ہے، جڑا فرشتیاں دا رب ہے، جڑا 7 زمیناں تے 7 آسماناں دا رب ہے،
او اللہ فرما رہے نے سونے تسی اعلان کرو نا میں پوچھیا رب کریم تصورات دی دنیا دے اندر اللہ کولو سوال کیتا ہے کہ اللہ کریم اے کیویں ہو گیا ہے کہ لوگ تے تیرے محبوب نو ویکھ رہے نے حالے تے کوئی اس طرح دا فتنہ سانو نظر نہیں آندا اللہ نے مشیت نے اپنے انداز دے اندر فرمایا میں جانن والا ہاں میرے محبوب دے جان تو بعد جدوں اسی اپنے محبوب نو واپس بلا لواں گے آقا دے فرمان دے مطابق ایک وقت آئے گا ایک لمحہ ایسا آئے گا ایک گھڑیاں ایسیاں چلن گیاں او گھڑیاں دے اندر مینوں فکر ہے کہ تواڈے گھراں دے اندر فتنیاں دی بارش اس طرح ہوئے گی جس طرح آسمان تو می وسدا ہے جس طرح بارش دے قطرے ڈگدے نے اللہ نے فرمایا مینوں پتہ ہے ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا لوگ میرے محبوب نو میرے نال شریک کرن دی کوشش کرن گے لوگ میرے محبوب دا مقام جتنا میں عطا کیتا ہے اپنی منشا اور اپنی خواہش دے مطابق اس مقام نو اچا کرن دی کوشش کرن گے اس واسطے میں 1400 سال پہلے اونا فتنیاں دے آن تو بھی پہلے اپنے محبوب دے منہ مبارک تو کہلوایا ہے پھر سن لو فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لا دی تلوار نال نالے کسے گل نو بار بار کیتا جائے ایدا مطلب کی ہے ایدا مطلب ہے کہ اس گل دی بڑی اہمیت ہے اس گل دا بڑا مقام ہے او گل بڑی ضروری ہے ہر گل دے نال لا دی نفی لا دی تلوار جس طرح کلمے تو پہلے لا دی تلوار چل گئی کوئی نہیں الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں ایسے طرح میرے آقا نو اللہ نے فرمایا کل تسی آکھو سونیا تسی آکھو اللہ کہلوا رہا ہے کل تسی آکھو لا اقول لکم انی خزائن اللہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیتا میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں یعنی میں مختار کل کوئی نہیں یعنی میں بگڑی بنان والا کوئی نہیں یعنی میں حاجت روا کوئی نہیں فرمایا ولا اقول لکم انی ملک لوکی کہندے نے نور من نور اللہ اے جڑا رسول ہے اللہ دے نور دے وچوں نور ہے اللہ نے 1400 سال پہلے اس گل دی بھی نفی کر دیتی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ نے دس دیتا میں کلا ہاں میرے علاوہ شریک کوئی نہیں مینوں کسے نے پیدا نہیں کیتا نہ میں کسے نو پیدا کیتا نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے میرا کوئی ہمسر کوئی نہیں اللہ نے اس گل دی بھی نفی کر دیتے آج 1400 سال تو بعد اگر کوئی اپنی مرضی نال اعلان کرے سپیکر کھول کے گج وج کے 5 نمازاں تو پہلے اللہ دے نال میرے مصطفیٰ نو شریک کرے او دا نصیب ہے او دا مقدر ہے حالانکہ انہوں ساری گل دا پتہ ہے ہر مسلک دے اندر ہر جماعت دے اندر قرآن نو سمجھن والے موجود نے حدیثاں نو سمجھن والے موجود نے تے اے کس طرح ہو سکدا ہے ایک قرآن دا حافظ ہوئے ایک قرآن دا قاری ہوئے لوگاں نو قرآن پڑھان والا ہوئے تے اے آیت او دی زبان دے اتے نہ آئی ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہو سکدا کیونکہ قرآن مکمل ہے اللہ نے فرما دیتا الیوم اج دے دن اکملت لکم دینکم دین اوئے جڑا اج مکمل ہویا ہے واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. اج دے دن دین مکمل ہویا ہے. معلوم ہویا 1400 سال تو بعد اگر کوئی بندہ اپنی منشا دے مطابق دین دے اندر کوئی نوی ایجاد کرے گا اللہ او دی قبول نہیں کرے گا. جتنی محبت مرضی کر لو اللہ نے قبول نہیں کرنے. محبت او قبول ہوئے گی جڑی اللہ نے محبت کرن دا طریقہ دسیا ہے تے صحابہ کرام نے تے اہل بیت نے محبتاں کر کے وکھائیاں نے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. میں گل کر رہا سی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ نے معجزے عطا کیتے. جتھوں گل اپنی اس آیت الٹری سی لوگی کہندے نے کہ نبی پاک خود سارا کچھ کردے نے انہاں دی اپنی شان ہے. میں کہنا کہ اللہ نے میرے آقا نو مقام دیتا اور ساڈے ورگے نکمیاں نو انہاں دی عظمت تے یقین دلوان واسطے میرے مصطفیٰ دے کول معجزے اللہ نے بھیجے نے. معلوم ہویا معجزے دین والا اللہ ہے. اللہ دی مرضی تو بغیر معجزہ نہیں ہو سکتا. مننا کہ ولی بڑا نیک ہوندا ہے اللہ دا ولی ہوئے او دے پیراں دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے. بشرط کہ ہووے اللہ دا ولی شرط کہ اونوں ویکھ کے اللہ یاد آ جائے. ایویں ٹردا ہوئے اونوں ویکھ کے لوکی کہندے ہون کہ اللہ دا ولی ہے. ایسے ولی دے پیراں دی خاک میری اکھاں دا سرمائے. لیکن اگر ولی کوئی نے اونوں اہل حدیث قبول نہیں کردا. لوکی کہندے نے بھائی ساڈے تے ولی بس جیڑا بھی کتے دربار تے بہ گیا جنہیں کوئی ٹل گل چ پا لے وہ ولی ہو گیا. وہ بھابیاں دا مولوی انہاں نہیں جاندا جنیاں ساڈے پیر دیاں بلیاں جاندیاں نے. اللہ اکبر. بھائی پیر دی بلی جنی واری میاؤں کرے انہیں مہمان آن گے. یہ زمانہ جہلیت دیا گلاں نے لیکن چل دیاں ہون بھی پئیاں نے. یقین کرو چل رہی نے. وہ ایک باری ایک پیر دی بلی نے 7 واری میاؤں کیتا تے 8 مہمان آ گئے. بے مہمان تو انہیں آنے سی جنہیں بلی میاؤں کیتا. 7 واری میاؤں کیتا تے 8 مہمان آ گئے. وہ مرید صاحب پہنچے بابا جی تہاڈی بلی اج بھول گئی ہے. کیویں؟ فرمایا وہ کہن لگا پیر جی تسی تہاڈی بلی نے میاؤں 7 واری کیتا سی لیکن میرے پرونے 8 آ گئے نے. تے پیر ہوراں نے کیا انہیں کیا گل سن پرونے تیرے 8 آئے نے لیکن جڑا 8واں سی ہے بھابی سی میری بلی بھابیاں نو مندی نہیں. اس وجہ نال انہیں 7 واری میاؤں کیتا ہے. 8واں آئے گا تے او دے نصیب نے. مطلب ہے کہ اسی اپنی گل ڈگن نہیں دینی. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. میرے آقا مدنی علیہ السلام نو اللہ نے معجزے عطا کیتے نے. آقا مدنی علیہ السلام ایویں ایک واری بازار دے اندروں باہر نکلے نے آبادی دے اندروں باہر نکلے نے نا. ایویں چل دیاں اچانک ایک بندہ دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے کول حاضر ہوندا ہے. عرض کردا ہے سونیا میرا اٹھ اپنی نکیل توڑا کے نکل گیا ہے. میرا اٹھ بگڑ گیا ہے. غصے دے اندر آ گیا ہے. وحشت دے اندر آ کے چھوڑ کے چلا گیا ہے. آقا مدنی علیہ السلام دے کول آیا سونیا کوئی مہربانی کرو کوئی آسانی والا رستہ دسو نا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ والے پاسے ٹر پے. ایتھے اٹھ کوئی ایک چھال مار لوے نا تے قوم ساری ادھر والی ادھر بھاجے گی تے ادھر والی ادھر بھاجے گی. میں گل کر رہا آمنہ دے لال دی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ والے پاسے ٹر پے. اٹھ نو بلایا. اٹھ میرے آقا دے قدماں دے اندر حاضر ہویا. میرے آقا نے اٹھ دے متھے دے اتے ہاتھ پھیریا. تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا مخاطب ہوئے اٹھ دے مالک نال. کہن لگے تو اٹھ نال زیادتی کرنا ہے. اٹھ نے دسیا سونیا میرا مالک مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے. میرے
میرا مالک میرے کولو کم زیادہ لیندا ہے، اج میں ایسے وجہ نال غصے دے اندر آیا وا، اج ایسے وجہ نال میں نکیل توڑا کے بھج گیا، سونیا تہاڈا حکم ہے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم، اینو چارہ زیادہ پانا ہے، جنہ چارہ پاویں گا اتنا کم لینا ہے، ایسو زیادہ تینوں کم لین دی اجازت کوئی نہیں۔ معلوم ہویا میرے مصطفیٰ نو اللہ نے قرآن دے اندر کھلے الفاظاں دے اندر میرے آقا دی عزت بیان کیتی ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب اسی تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے اٹھ دے مالک نو کہہ دیتا سونیا ہن تسی مہربانی کر دیو، کہہ دے نقش نکیل تسی آپ ہی پا دیو، میرے بسوں گل باہر ہے۔ میرے آقا نے اشارہ کیتا، اٹھنے میں گردن سیدھی کیتی، میرے آقا نے آرام نال نکیل پائی تو دے حوالے کر دیتا۔ معلوم ہویا کہ جانور بھی میرے آقا دی محبت دے اندر گرفتار نے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، نبی کریم علیہ السلام دی رحمت بڑی بلند ہے، اللہ نے ہر شے واسطے رحمت بنا کے میرے مصطفیٰ کریم نو تحفے دے اندر سانو عطا کیتا ہے۔ پھر کہن والا کہندا ہے کہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، محدود جئی نبوت، محدود جئی چھوٹی جئی محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا، محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا، ہر بشر دا نبی ہے، ہر بشر دا نبی ہے، جنات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، مندا اے او دی چن وی، مندا اے او دی کمر وی، مندا اے او دی سورج، مندا اے او دی کمر وی، مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ گل ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ دے معجزیاں دی، اللہ نے میرے مصطفیٰ نو او کمالات عطا کیتے نے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ تیرے تے میرے منہ دے وچوں نکلیا تھوک لعاب، تیرے تے میرے منہ دے اندروں نکلیا لعاب، بیماریاں پھیلاندا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دے منہ مبارک چوں نکلیا لعاب بیماریاں نو دور کر کے شفاواں دیندا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے تے میرے منہ دے اندر بدبوئی بدبوئے، لیکن میرے مصطفیٰ دے منہ مبارک دے اندر خوشبوئی خوشبوئے۔ تیری تے میری گل دا گسا لو کی کر دینے اپنی ذات دی وجہ
نال تے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے. اگر کسے نے غصہ کیتا ہے تے ایمان دی وجہ نال, ورنہ میرے آقا دا اخلاق ویکھ کے انسان جنات بلکہ سکا تنا کھجور دا بھی میرے آقا دی محبت دے اندر روندا نظر آندا ہے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. ایک باری نا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں اپنے ممبر تے تشریف فرما سن, خطبہ شروع کیتا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اچانک تھوڑی دیر تو بعد ایویں رون دی آواز آئی, رون دی آواز, اس طرح آواز آئی جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے, روندا پیا ہے. صحابہ حیران پریشان ہو گئے, جدھر ویکھن سارے خاموش نے, سارے چپ نے, اے رون دیاں آوازاں کتھوں آ رہیاں نے. اللہ اکبر, میرے رحمت والے نبی دی رحمت دا سمندر جوش دے اندر آندا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر چھوڑ کے وہ ایک کھجور دا سکا تنا سی جدے نال میرے مصطفیٰ ٹیک لا کے گلاں کریا کردے سن, اپنے ارشادات نال اپنے صحابہ نو نوازیا کردے سن. میرے مصطفیٰ اس خشک تنے دے کول پہنچے نے, او دے اتے ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر رکے نے, رون دی آواز گھٹ ہو گئی. صحابہ اکرام نو میرے مصطفیٰ نے مخاطب کیتا, فرمایا میرے صحابہ اے خشک تنا میری جدائی دے اندر رو رہا ہے, اے خشک تنا میری محبت دے اندر رو رہا ہے. پوچھن والے نے پوچھا, سونے تسی تے موجود ہو, پھر جدائیاں کیویں ہو گئیاں؟ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک تو پھل جھڑے. آقا نے فرمایا پہلے میں اے نال ٹیک لاندا سا, ہن میں ممبر دے اتے آ کے بیٹھ گیا, ہن نواں ممبر میرے واسطے آ گیا ہے. اس خشک تنے نو پتہ لگا ہے کہ اج تو بعد مصطفیٰ میرے کول نہیں بلکہ اور جگہ تے جان گے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. میرے آقا دی محبت عظیم ہے. پھر وہی گل اللہ نے قرآن دے اندر کھلیاں لفظاں دے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے میرے آقا نو جہان واسطے نہیں جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اللہ اکبر. اے سنی گل تے ایمان تازہ کریں. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع تے باہر نکلے علاقے دے اندروں, ایک بندہ ملیا, ہاں بھائی میں اللہ دا نبی ہاں, عقیدہ توحید بارے تیرا کی خیال ہے؟ انہیں کہا جی اگلی گل کرو. میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ, اینا پتاں نو چھڈ جنہ دے مگر تو لگا ہوئے ہیں, او کلے رب دے بوئے تے آ. بگڑیا ہویا سی, اج بھی بڑے بگڑے نظر آن گے. ایویں نہیں میں کلمہ پڑھنا, ایمان چھڈنا ایڈا سوکھا نہیں. اپنے نبی ہون دی کوئی دلیل دیو. میرے آقا نے فرمایا اچھا. میرے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے او دے ول ویکھ رہے نے تے سجے پاسے ویکھیا ایک ککر دا درخت نظر آیا. ککر دا درخت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے دی گل ہو رہی ہے. جڑا میرے مصطفیٰ دے معجزے نہیں مندا وہابی اہل حدیث اونوں مسلمان نہیں مندا. جڑا میرے مصطفیٰ دی تاریخ میرے مصطفیٰ دی دتی ہوئی تعلیم تو ہٹدا ہے, اہل حدیث اس بندے نو گمراہ سمجھدا ہے. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں دور کھڑے ککر نو ہاتھ دا اشارہ کیتا. ککر زمین چیر دیاں ہویا میرے مصطفیٰ دے قدماں دے اندر حاضر ہویا ہے. اللہ اکبر. جدوں اے گل ویکھی ہے اس بندے نے گواہی دتی اشہد اللہ الہ
الا اللہ۔ اے معجزے نے آقا دے، گواہیاں دیتیاں درختاں نے، جڑے نہیں مندے سن منن تے مجبور ہو گئے۔ اگے چلو، آقا علیہ السلام دا چاچا ابو جہل، اچھا بھئی جے میرا بھتیجیا جے تو نبی ہے نا تے جے تو مینوں کلمہ پڑھانا چاہنا ہے تے دس پھر میں مٹھی چ کی لے کے پھردا، بول۔ ہن کسے نوں کی پتا، اور دس نا مینوں بھی پتہ لگے تو ساڈے نال اونچا ہے، تو کہنا ہے کہ اللہ نے مینوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، پھر دس نا میری مٹھی دے اندر کی ہے۔ رحمت والے نبی مسکرا کے کہنے لگے ابو جہل تو کی چاہنا ہے کہ میں دساں تیری مٹھی دے اندر کی ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے میں کون ہاں؟ ابو جہل حیران ہو کے کہندا ہے اگر میری مٹھی والی چیز تیرے بارے دسے نا پھر تے گلاں ہی بڑیاں بلند نے، پھر تے شاناں ہی بڑیاں اچیاں نے۔ میرے آقا نے اس مٹھی والی اشارہ کیتا، مٹھی دے وچوں کنکر بول کے میرے مصطفیٰ دی رسالت دیاں گواہیاں دیندے نظر آئے، اللہ دی وحدانیت دیاں گواہیاں دیندے نظر آئے۔ مٹھی دے اندروں مٹھی ابو جہل دیئے، کنکریاں ابو جہل نے چکیاں نے، لیکن جڑیاں کنکریاں نے اینا دا مالک اللہ ہے، رحمت والا نبی سامنے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا، مٹھیاں مٹھی دے اندر کنکر بول کے کہن لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ قرآن فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے آقا مدنی علیہ السلام نو اللہ نے شانہ بڑیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے مقام بڑے عطا کیتے نے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ ہو رکے چلو، آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے۔ ایک یہودی مکہ دی آبادی دے اندر پہنچیا، اعلان کیتا بھئی آج رات کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ جواب آیا جی بڑے بچے پیدا ہوئے نے اور سارے پتر ہی پیدا ہوئے نے۔ تاریخ دے اندر لکھے ہے، تاریخ دی گل ہے کہ جس رات جس دن صبح نبی علیہ السلام دی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، ادوں اللہ نے جتنے لوگ جتنیاں ماواں امیداں نال سن اللہ نے سارے نو بیٹے عطا فرمائے۔ ایتھے ہن سوال ہے بھی بیٹا تے نعمت ہوندا ہے، لیکن نبی رحمت بن کے آئے نے۔ چاہیے تو یہ سی نا کہ تیاں پیدا ہوندیاں، پتر پیدا ہو گئے۔ مینوں انج لگدا ہے کہ مشیت کہندی ہے کہ اج میرے محبوب دی ولادت ہے، تیاں نو تے بڑے دکھ ملے نے، میں چاہنا کہ اج میرا مصطفیٰ آیا ہے، کسے دے منہ تے آنسو دکھ نظر نہیں آنے چاہیے، ہر بندے نو خوشی ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر جی ہے گائے عبد المطلب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان ہے بیٹا، کی نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی زیارت کراؤ۔ نبی پاک دے دادا جان نبی پاک نو لے کے آ گئے، لے بھئی ویکھ، چہرہ ویکھے نال تورات ویکھے، زلفاں نال تورات ویکھے، اکھ ویکھے نال تورات ویکھے۔ کمال نہیں ہو گیا کہ میرے آقا دی آمد تو 600 سال پہلے آن والی تورات ذکر میرے مصطفیٰ دا ویکھے؟ کہندا جی اتھوں تھوڑا جا کپڑا تھلے کرو نا، ہلکا جا کپڑا تھلے کیتا، ایویں یہودی نہ میرے آقا دی کمر تے ایویں ہاتھ لاندا لاندا، مہر نبوت نو ہاتھ لگ گیا نا،
تے کہن لگا ساڈے راج ختم ہو گئے نے، ساڈیاں روٹیاں بند ہو گئیاں نے، اج تو بعد اللہ دا راج ہے تے مصطفیٰ دا رواج ہے۔ مصطفیٰ دیاں شانہ ہو گئیاں بلند، اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بھیجے آئے، آمنہ تینو ہون لکھاں مبارکاں، آمنہ تینو ہون لکھاں مبارکاں، تیرے گھر نبی دا امام آ گیا، آمنہ تینو ہون لکھاں مبارکاں، تیرے گھر نبی دا امام آ گیا، دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے آقا مدنی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کریا کرتے سن بھی آقا مدنی علیہ السلام دے منہ مبارک تو نکلی کوئی گل ایسی رہ نہ جائے کہ جنہوں ابو ہریرہ لکھن تو محروم ہو جائے۔ محبتہ نے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں رستے دے اندر بیٹھے نے، اللہ اکبر، بھوک دی حالت نال نڈال ہو کے بیٹھے نے، کمزوری دی حالت ہے۔ نبی پاک دے معجزے دی گل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں اتھوں گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھیا، اسی تے منگن لگے شرم نہیں نہ کرتے؟ نبی پاک دے صحابی دی تربیت ویکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو بکر ذرا میری گل سنو نا، بھوک لگی ہوئی ہے، ذرا میری گل سنو نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچے، کہن لگے ابو ہریرہ گل دسنا کی پوچھنا چاہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے، اے قرآن پاک دی جڑی آیت سورت دہر دی آیت ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایدہ ترجمہ دسو، ایدہ ترجمہ دسو، اے نہیں کیا بھوک لگی ہے؟ او ابو بکر، اور جڑے نبی دا تو صحابی ہے، میں بھی او دا غلام ہاں، بھوک لگی ہے، کوئی ساڑا خیال کر نہیں۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ پوچھیا، بھی آپ ہی سمجھ جان گے، چلو کہن گے آجا یار ساڑھے نال روٹی کھانی ہے۔ ابو بکر صدیق اگے چلے، حضرت عمر اسے جگہ تو گزرے، یاریاں پکیاں سن، اکثر لنگ دے بھی کٹھے سن، ایویں گزر ہویا۔ عمر گل سنو جی ابو ہریرہ کی گل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ دسو۔ تھوڑی دیر بعد عثمان گزرے، حضرت علی المرتضیٰ گزرے، ایہی گل چلے گئے، گل نہ سمجھے بھی جڑی گل حضرت ابو ہریرہ کرنے چاہتے سن۔ ہن گزر ہویا آمنہ دے لال دا، دعا جہانہ واسطے رحمت بن کے آن والی ہستی دا گزر ہویا ہے۔ میرے آقا مدنی علیہ السلام اس راتوں گزر رہے نے، اس راتوں گزر دیا ہویا سامنے نگاہ پئی کہ میرا یار، میرا غلام ابو ہریرہ بیٹھا ہویا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے نا آقا دے کول حاضر ہوئے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ نبی پاک دے غلام سن، اسی تے کہنے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اوے بڑے دے کول ٹور کے جائی دائے، بڑیاں دے کول آئی، بڑیاں نو اپنے کول بلائی دا نہیں، بے عزتی ہے۔ مصطفیٰ دے مقام نو سمجھو۔
نبی پاک علیہ السلام دے کول ابو ہریرہ پہنچے، سونے اے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سونے اے دا ترجمہ دسو نا۔ میرے آقا تے رحمت والے سن نا، اور رب العالمین رحمت للعالمین، جتھے تک رب دی خدائی اتھے تک محمد مصطفیٰ دی مصطفائی۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے نال آ، میں سمجھ گیا تینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے